ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی کہ امریکہ آئین کے لحاظ سے دنیا کا سب سے مختصر آئین رکھنے والا ملک ہے۔ تاہم امریکہ کے آئین کو جو فیلاڈیلفیا کنونشن 1887 سے اپنی ایک مختصر دستاویز ہونے کے باوجود 2025 اور اس کے آنے کے بعد والے حالات و واقعات کا بھی جو ہے وہ موازنہ اور مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا نظر آتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے امریکہ کے جو کانسٹیٹیوشن کا جو ماخذ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ کا آئین کو جو ڈاکومنٹ ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے ان تمام پہلوؤں کی عکاسی کرنے سے قاصر ہے جس کی بنیاد پہ امریکہ کا موجودہ نظام جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک فعال نظام کے طور پر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں لارڈ برائس کی سے رہنمائی ملتی ہے۔ The USA Constitution has been changed as the United States has changed۔ تو اسے کہتے ہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسی طرح تبدیل ہو چکا ہے جس طرح کہ امریکہ کے تبدیل ہو چکا ہے۔ اس طرح ترقی اور خوشحالی کا جو تصور امریکہ نے آج حاصل کیا ہے ایک طویل ارتقا کے نتیجے کے اندر، تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح امریکن جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی اپنے تمام حالات و واقعات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک ایسے عہد میں کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے جس عہد کا امریکہ جو ہے وہ آج آئینہ دار ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں پروفیسر برڈ جو ہے وہ اس کی ایک اور انداز کے اندر جو ہے امریکہ کانسٹیٹیوشن کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے، امریکہ میں ایک غیر تحریری دستاویز ہے جس کی وضاحت عدالتی فیصلوں، روایات اور اقدامات سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جا کر اس نے ایک اہم پہلو کی آغازی کی۔ The United States has a constitution but it has been explained by the judiciary, by its power of the judicial review۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ امریکہ کانسٹیٹیوشن اگر سمجھنا ہے تو اس کو ایز اے ڈاکومنٹ کے طور پر وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کی بنیاد پہ نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو آئین ہے پھر اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوگا جس کی بنیاد پہ امریکہ کا جو مختصر ترین آئین ہے جو آج کی جدید عہد کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ایک فیکٹرز ہے جو سورس آئین کا وہ ہے دا ڈیسیژن یا ایکٹ آف دا کانگریس یا کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین جو ہے۔ مثال کے طور پر جو ایک آئین ہوتا ہے اس کا جو بنیادی ضابطہ ہوتا ہے وہ ملک کا نظم و نسق چلانے کا جو ڈھانچہ ہے اس کو تشکیل دینا، اس کے لیے ضابطے بنانا۔ اب امریکہ کے کانسٹیٹیوشن اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو گورنمنٹ کے آرگن تھے، اس کے اندر عدلیہ تھا یا اس کے ساتھ انتظامیہ تھا یا خود عدل و انصاف کا نظام، تو حکومت تین آرگن پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان تینوں سے متعلق ان کا جو ایک تصور تھا وہ ایسا تھا جس کے اوپر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا تھا، اور اسے عہد حاضر کے تقاضوں سے کے مطابق ڈھالنا تو ناممکن سا عمل تھا۔ مثال کے طور پر جو ہے عدل و انصاف کے نظام کے متعلق جو آئین جو امریکہ کا وہ صرف اتنا رہنمائی دیتا ہے کہ دیر ول بی اے سپریم کورٹ۔ اب سپریم کورٹ کو کیسے بننا ہے، اس کے ماتحت عدالت کیسے کام ہونا ہے، اس کے ساتھ اس کا رابطہ جو تعلق ہے وہ کس طرح استوار ہونا ہے، پھر ریاستوں کا جو عدالتی نظام ہے اس کے ساتھ جو امریکہ کا وفاقی عدالتی نظام ہے اس کو کیسے ترتیب دیا جانا ہے۔ تو یہ تمام پہلو تھے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کانگریس کے قوانین کے تحت جو ہے وہ اس کو تشکیل دیا گیا۔ پھر اس طرح جو ہے وہ ایک جوڈیشل ایکٹ جو ہے ہمارے سامنے 1799 میں جو سامنے آتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ضابطے اور فیصلے کا جو عمل ہے وہ ہمیں وہ عکاسی کرتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر جا کر ہمیں عدل انصاف کا جو موجودہ نظام ہے اس کو سمجھنے میں ملتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھا جائے تو انتظامیہ سے متعلق یعنی کہ ایگزیکٹو سے متعلق امریکہ واز دے ول بی این ایگزیکٹو۔ اب وہاں پر جو دے ول بی اے پریزیڈنٹ، تو وہاں پہ ایگزیکٹو جو پریزیڈنٹ تو نہیں تھا، پریزیڈنٹ کو نظم و نسق چلانے کے لیے ضابطوں کی بھی ضرورت تھی، پھر اس کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے
ایک انتظامی مشینری اور ڈھانچے کی بھی ضرورت تھی جو اس کا نظم و نسق چلانے میں معاونت کر سکے. تو اس طرح کہتا ہے کہ وہاں پر جا کر جو ہے کانگریس نے جو قوانین بنائے جس کے جانشینی کا اصول طے کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ 1940 کے اندر جا کر کے تو ایسا کہتے ہیں کہ یہ وہ ضابطے ہیں جو صدر کے متعلق جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کانگریس کے قوانین کے جو ہے وہ بنائے گئے. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں دا ڈیسیجن بائی دا پریزیڈنٹ آف دا پریزیڈنٹس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ انہوں نے بھی ایک سورس کے طور پر جو ہے وہ میں نظر آتے ہیں امریکن کانسٹیٹیوشن کے بعد بالخصوص جو ہے وہ امریکن صدر واشنگٹن اسی طرح امریکن پریزیڈنٹ جیکسن اور روز ویلٹ کے جو ایک فیصلہ سازی کا ہمیں پہلے نظر آتا ہے. مثال کے طور پر امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ تیسری مرتبہ منتخب ہو سکتا ہے. اس کی ابتدا جو بنیاد ہے وہ ہمیں واشنگٹن پریزیڈنٹ کے نظر آتی ہے. پھر اسی طرح کابینہ کی تشکیل کا جو تصور ہے وہ قائم کیا گیا. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو امریکن پریزیڈنٹ کے جو مختلف فیصلہ سازی کا عمل تھا اس کو ایک نظیر بنا لیا گیا امریکن کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اور وہ آج بھی اس پر ہمیں عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اس کا جو سب سے بڑا جو ہمیں نظر آتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کے آئین سازی کے لحاظ سے وہ ہے تفویضی اختیارات. جبکہ پارلیمنٹ کے یعنی کہ امریکن جو کانگریس ہے اس کے جو قانون سازی کا جو عمل ہے اس کے اندر جو قانون بنائے جاتے ہیں اس کے بہت سے ایسے پہلو ہوتے ہیں جس کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر ایک پریزیڈنٹ نے جو کانگریس کے قوانین تھے اس کی تشریح کا اختیار جو استعمال کرنا شروع کر دیا اور وہ تشریح جو کی گئی وہ ڈیٹ بیکم دا پارٹ آف دا لا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے مختلف جو کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین تھے ان کو نافذ کرنے میں جہاں جہاں مشکل آتی چلی گئی اس کو دور کرنے کے لیے از خود جو ہے وہ اس کی تشریح کر کے اس کو پارٹ آف دا لا بنا دیا گیا. تو اس طرح یہ وہ جو اختیار ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ نے مختلف مواقع کے اوپر جو ہے وہ کانگریس کے بنائے ہوئے مختلف قوانین کی تشریح کرتے ہوئے اس کو استعمال کیا اور اب اٹ ہیز بیکم دا لا آف دا لینڈ یعنی کہ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. تو اس طرح یہ وہ ایک اہم عمل ہے جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹس ڈیسیجن has played an important role in the decision making and that is why we call the American president decision as the source of the constitution. پھر اسی طرح دیکھا جائے کہ امریکن آئین کے اندر سپریم کورٹ سے متعلق کہا گیا ہے there will be a supreme court. لیکن اب سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اسے عدالتی نظرثانی کا اختیار یا ماتحت عدالتوں سے متعلق اس کا جو اختیار ہے یا تشکیل دینے کا جو اختیار ہے اس سے متعلق کوئی وضاحت نہیں تھی. یہ جدید ریاست کے جو تقاضے تھے چونکہ امریکن کانسٹیٹیوشن اس کو بھی پورا کرنے سے قاصر تھا اس لیے ایک ایسے عمل کی ضرورت تھی جس سے امریکہ کا جو آئین ہے وہ جدید تقاضوں سے اور یہ پھر جو سپریم کورٹ کو جو ہے وہ یہ حاصل ہوا جوڈیشل ریویو کا اختیار اور انہیں بہت سے فیصلوں کے ذریعے امریکن آئین کے اندر جو ہے وہ ایک اپنا اہم کردار ادا کیا. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھا جائے تو جو فلاحی کام تھے وہ بنیادی طور پر ہر وفاقی اکائی کی ذمہ داری تھی. سڑکوں کی تعمیر ہوگا تعلیم کا نظام بنانا صحت کا نظام بنانا لیکن وہ امریکن وفاقی اکائیوں کے لیے سب کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے وسائل سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکے. پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے یہ اختیار مرکزی حکومت کو اختیار دیا گیا کہ فلاحی کاموں سے متعلق ریاستوں کا جو دائرہ کار ہے اس دائرہ کار کے اندر بھی جا کر وہ کوئی سرگرمی سر انجام دینا چاہتے ہیں تو ان کو یہ اختیار جو ہے وہ حاصل ہوگا. تو اس طرح کہتے ہیں سپریم کورٹ کے جو فیصلہ سازی ہے اس نے ہمیں جو ہے وہ امریکن آئین کو جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے کردار ادا کیا. تو اس کے اگر ہم دیکھا جائے تو اگر ہم ولسن کا اگر ہم جائزہ لے لیں تو سپریم کورٹ کے اختیارات سے متعلق جو ایک معنی اور مفہوم ہمیں سمجھایا اس کے اندر یہ ہے کہ دا سپریم کورٹ از دا کولیکٹیو وزڈم آف دا کانسٹیٹیوشن. تو اسے کہتے ہیں کولیکٹیو وزڈم کہ جو فیصلہ سازی ہے اس کو پوری قوم کی جو ہے وہ راہ کے طور پر تصور کر لیا گیا ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ اسی طرح چیف جسٹس ہکٹن نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ وی آر انڈر دا کانسٹیٹیوشن بٹ دا کانسٹیٹیوشن از دیٹ واٹ وی سے. تو اسے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن وہی ہوگا جو ہم کہیں گے. تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کر ہمیں جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک اہم سورس کے طور پر جو ہے وہ نظر آتی. پھر یہاں پر جا کر اگر ہم دیکھیں تو امریکن کانسٹیٹیوشن کا جو ایک اور اہم سورس ہے وہ اس کی روایات ہیں اور روایات کے اندر ہم نے بہت سے ایسے دیکھا جو آج پر عمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر صدر تیسری بار جو ہے وہ منتخب نہیں آگے جب یہ قانون بن چکا ہے لیکن یہ ایک روایت کے طور پر جو ہے وہ شروع کیا. سیاسی جماعتوں کا امریکہ کے اندر کوئی وجود نہیں تھا
لیکن آج امریکہ کے نظام کے اندر صدارتی الیکشن ہو، چاہے وہ کانگریس کے الیکشن ہو، تو میں وہاں پر جا کر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہمیں سرگرمی عمل نظر آتی ہیں۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ بائی کیمرل یعنی کہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن تیسری چوتھی بنانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو سیاسی جماعتیں جو ہے اب کوئی بھی صدر جو ہے وہ انتخابی عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی طاقت کے بغیر جو ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تو اس وجہ سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے اور جو ان کی تشکیل نو ہے، پھر اسی طرح جو صدر کے تقرریوں سے متعلق جو اختیار وہ کہیں نہیں آئین کے اندر لکھے ہوئے تھے۔ اس میں جو سفرہ کا تعلق ہے، یا اسی طرح اپنی کابینہ کے اراکین کا یا اسی طرح جو آئینی ادارے ہیں ان کے سربراہوں کا تقرر ہے، تو یہ تمام تقرری کے اختیارات جو انہیں جو حاصل ہوئے وہ روایات کے تحت ہی حاصل ہوتے چلے گئے۔ پھر اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم بین الاقوامی معاہدے کرنا صدر کا اختیار ہے، آئین کے اندر کہیں اسے اختیار نہیں، اور اگر جس کے کہا گیا کہ اس سے متعلق جو ہے وہ سینٹ سے منظوری لی جائے گی، تو اس طرح کہتے ہیں کہ اگر اپنے امریکن نظام کا جو نظم و نسق چلانے کے جو ضابطے ہیں جس کو ہم آئین کا درجہ دیتے ہیں، اگر ان کو دیکھنا ہے تو پھر یہ ضابطے ہمیں مختلف مآخذ سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن اٹ از اے ریٹن کانسٹیٹیوشن، کیونکہ بیسیکلی امریکن کانسٹیٹیوشن وہی ہے جو فیلاڈیلفیا کنونشن کے ذریعے